اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سورۃ البقرہ آیات 123-124 ترجمہ ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آئے اس کو سفارش، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ بولا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ آیت 130 کا جو مصداق ہے وہ پہلے بھی گزر چکا، غالباً آیت سورۃ البقرہ آیت 24 یا 46 یا 47 میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہی بات فرمائی تھی کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگ میرے احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمہیں پورے عالم پر فضیلت دی۔ اور بیچ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور بہت ان کو ترغیب دی، بہت سمجھایا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اور اب اس سلسلے کے آخر میں اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر وہی باتیں فرمائیں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر بہت احسانات کیے، ان کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت دی تو ان ساری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے کہ تمہید کے لیے جو ہے اس میں ترغیب دی جاتی ہے انعام حاصل کرنے کی، اور ترہیب یعنی ڈرایا جاتا ہے آخرت سے۔ تو آیت 40 میں بھی اللہ نے یہی بنی اسرائیل کو ترغیب دی اور ترہیب کی، اور جو ہے پھر اب آیت 123 میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز بیان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تکرار سے خوب باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں، ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ جو کلیات ہوتے ہیں، جو پکے جملے ہوتے ہیں، وہی مقصود ہوتے ہیں، اور ان کو اختصار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اور جب اختصار کرتے ہیں جیسا کہ آیت 40 میں اور پھر آیت 123 میں بھی، تو پھر ان کے ذریعے سے ان کے جو جزیات ہوتے ہیں، جو ان کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور محاورات میں یہ بات بہت ہی خوبصورت سمجھی جاتی ہے کہ تفصیلی بات کرنے سے تھوڑا پہلے مجمل طریقے سے بات کی جائے، پھر تفصیلی بات کی جائے، اور پھر آخر میں پھر ایک مجمل طریقے سے اسی عنوان کو بیان کیا جائے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت طریقہ ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب پہلے اس کو مجمل بیان کیا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، مجمل طریقے سے کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، تو آگے کی تفصیل کو پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو 40 نمبر آیت اور 123 نمبر آیتوں کے درمیان بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، اب اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ تو یہ انتہائی خوبصورت اور بلیغ طریقہ ہے رب ذوالجلال والاکرام کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اب تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ وقتاً فوقتاً تم پہ ان نعمتوں کا میں نے انعام کیا ہے۔ مثلاً دریا سے پار کروا دینا، بحر کلزم سے پار کروا دینا، اور پھر من و سلوہ اور دیگر اللہ نے ان پر نعمتیں کی۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اس زمانے کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ
مختلف طریقوں سے فوقیت دی تھی. لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، لوگ ان کو اچھے حسب نسب والا سمجھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے. تو لہٰذا اتنی نعمتوں کے بعد تو تمہیں چاہیے کہ تم جنت کی طرف بڑھو، اور یہ ہے کہ جہنم سے ڈرو. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ترغیب ہے کہ تم روز قیامت سے ڈرو، اور جس میں کوئی بندہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی جو ہے کوئی بندہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ دے سکے گا، کوئی عوض ہو سکے گا کہ یہ میرے گناہ ہیں، اس کے عوض میں یہ لے لیا جائے، اس کے عوض میں وہ لے لیا جائے. یہ بھی نہیں ہو سکے گا. اور نہ ہی جو ہے کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کی مدد کرنے والا ہوگا. تو یہ 3-4 طریقے جو ہیں، یہی طریقے ہو سکتے ہیں قیامت میں مدد کے اور نصرت کے، لیکن یہ چاروں طریقے جو ہیں یہ وہاں پہ لاگو نہیں ہوں گے، اور انسان بالکل تنہا تنہا ہوگا. تو یہ بنی اسرائیل کو، بلکہ سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک ترغیب ہے کہ بھئی ہم اپنے اعمال درست کریں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. اگلی آیت 124 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ بات عمومی طور پہ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے 3-4 طریقوں سے آزمایا، اور وہ تمام آزمائشوں میں بالکل پورا اترے، یعنی 100/100 نمبر حاصل کیے. اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم آپ کو انسانیت کے لیے امام مقرر کرتے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہوئی کہ میری اولاد میں بھی نبوت جاری رہے اور ہدایت جاری رہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قانون بیان کر دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان تک جو ہے یہ نعمت نہیں پہنچ پائے گی. جو لوگ میری قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو یہ نعمت عظمیٰ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ کی اولاد میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو تو ہم نبوت عطا فرمائیں گے، اپنی طرف سے چنیں گے، ان کا اصطفیٰ کریں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ نعمت نہیں مل سکے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان اس لیے لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ بتدریج ایک اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت میں ربہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کے رب نے ہی اس کا امتحان لیا. اور رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، یعنی کہ بتدریج کمال تک پہنچانے والی ذات. تو اس میں بھی یہی معاملہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ بتدریج ایک اونچے درجے تک پہنچانا چاہتے تھے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شانہ نے کلمات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس کی تشریح میں کچھ حضرات نے 10 چیزیں گنوائی ہیں، کچھ نے 30 چیزیں گنوائی ہیں، کچھ نے کم و بیش چیزیں گنوائی ہیں، مگر ان شمارات کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کے اندر کوئی کالج، یونیورسٹی، مدارس کے امتحانات کی طرح امتحان نہیں تھے، بلکہ یہ اخلاق کے امتحان تھے اور ثابت قدمی کے امتحان تھے کہ کتنا ابراہیم علیہ السلام کتنے ثابت قدم ہیں اور ان کے کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنا صبر ہے. یہ اس چیز کا امتحان تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں امتحان میں اللہ کے ہاں جو معیار جو ہے وہ یہی اخلاق ہے اور ثابت قدمی ہے. تو پہلا امتحان یہ تھا کہ وہ اپنی قوم میں اکیلے تھے، پوری قوم بت پرست تھی. تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ مندر میں گئے اور سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا، اور اکیلے جو ہے وہ اکیلے یہ کام کیا. اور پھر ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں جو ہے وہ کلہاڑی لٹکا دی. یہ بہت بڑی جرت اور ہمت کا کام تھا. تو قوم نے پھر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی مدد کی. تو آگ جو ہے وہ سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو گئی. یعنی ٹھنڈی بھی اس طرح سے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک میں خوش ہو گئے، ورنہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو پھر اس میں ان کو سردی لگتی. اس کے بعد ان کا امتحان یہ ہوا کہ اب آپ اپنے وطن کو چھوڑیں اور شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں. پھر وہاں پر کچھ عرصہ ابھی رہنا شروع ہی کیا تھا کہ پھر حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو لے کر اب آپ چلیے. تو راستے میں بہت ساری ایسی جگہیں آئیں جہاں پر تھوڑا سبزہ تھا، پانی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہیں پر رکنا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام ان کو مکہ مکرمہ تک لے آئے، جہاں پر بالکل ایک ریگستان تھا اور کوئی کسی مخلوق کا نام و نشان نہیں تھا. اور اللہ کی یہ منشا یہ تھی کہ یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرائی جائے اور اس جگہ کو آباد کیا جائے، اور زمزم کا کنواں جو ہے اس کو جاری کیا جائے، اور تا قیامت جو ہے اب لوگ بیت اللہ کا آ کر طواف کریں. اب یہ ایک بہت سخت آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو واپسی کا حکم ہوا.
اور یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام بہت سخت صبر کے ساتھ جو ہے ہمت کے ساتھ شام واپس تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ سارا زمزم کا واقعہ پیش آ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہی ہوا خواب میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے مدد کی اور ایک مینڈا جو ہے وہ جو ہے ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ 30 حصوں میں ہے، 10 حصے جو ہیں وہ سورۃ البرات میں ہیں، 10 حصے سورہ احزاب میں ہیں اور 10 حصے سورہ مومنون میں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام حصوں کا پورا حق ادا کیا۔ اب اس کے بعد والا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کتنے نمبر حاصل کیے، ان کا کامیابی کا درجہ مقام کیا رہا؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا، یعنی کہ 100/100 نمبر حاصل کیے۔ پھر یہ کہ اس امتحان پہ جو انعام ملا وہ یہ تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں اب لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کے پیشوا ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشوا بننے کے لیے اس طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ یونیورسٹی کالج کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ صفات کا امتحان ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کم و بیش 30 اخلاقی اور عملی صفات ہیں، اس میں مکمل ہوں تو پھر بندہ جو ہے پیشوا بننے کے لائق ہوتا ہے۔ اور ان 30 صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صبر اور یقین ہو، اور یقین علمی ہو اور اعتقادی بھی ہو، یعنی صبر اور یقین ہو اور یقین علمی ہو اور اعتقادی کمال ہو اور صبر عملی ہو اور اخلاقی کمال بھی ہو۔ تو یہ ان 30 صفات کا مجموعہ ہے جو کہ درکار ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ظالموں کو یہ منصب، پیشوا بننے کا منصب یا نبوت کا منصب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امامت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ شانہ کی خلافت ہے، تو یہ کبھی بھی ایسے شخص کو ہم نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، نافرمان ہے۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جب بھی وہ اپنا نمائندہ یا کوئی پیشوا مقرر کریں تو وہ کبھی بھی نافرمان، فاسق، فاجر اور باغی قسم کے آدمی کو اپنا پیشوا نہ بنائیں۔ اس سے یہ بات جو ہے معیار سامنے آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔